Bismillahirrahmanirrahim. The name of Allah Almighty, the most beneficent, the most merciful. آج ہم ایک کافی ود سی او سیشن کا آغاز کرتے ہیں. یہ سیریز ہے کافی ود سی او، جو کہ سی او کلب پاکستان، سی او ٹوڈے میگزین اور مینجمنٹ ہاؤس کا ایک چھوٹا سا ایک وینچر ہے. تو بنیادی جو مقصد ہے اس سارے پروگرام کا، جو پچھلے ہم کافی 2 سالوں سے کر رہے ہیں، کہ جو پاکستان کے اندر جو ہم سکسیس سٹوریز کو پروموٹ کریں اور انسپریشن اور ہوپ کریٹ کریں، اور خاص کر انڈر پینڈیمک جو کہ بہت بڑا گلوبل ایک فینومین ہے، اس کے اندر تو بہت زیادہ جاب لیسنس اینڈ ہوپ لیسنس اس وقت پریویل کر رہی ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس سینس آف ڈسپونڈنسی کو، اس مایوسی کو، ہم ایک خوبصورت کسی شخصیت کو انوائٹ کرتے ہیں. اور وہ شخصیت جو ہوتی ہے وہ بزنس کے ہیروز ہوتے ہیں، جو بزنس ڈیولپ کرتے ہیں، جو لوگوں کے لیے روزگار، لوگوں کے لیے جابس کریٹ کرتے ہیں، جو خود بھی جاب کریٹر ہوتے ہیں اور جاب کریٹر پروڈیوس کرتے ہیں رادر دین جاب سیکر لوگوں کو بناتے ہیں. تو آج کی جو مہمان شخصیت ہیں وہ ایک بہت خوبصورت ایک انسان ہیں، سی او ہیں، اور سلمان خان ان کا نام ہے، اور ایک بہت زیادہ ان کی ڈفرینٹ ڈائیورسٹی ہے ان کے ایکسپیرینسز میں، جس میں کنسٹرکشن بھی ہے، جس کے اندر آپ کا ان کا آئی ٹی اور سافٹ ویئر ہاؤسز بھی ہیں، جس کے اندر ٹیکسٹائل بھی ہے، اور مطلب وہ خود ہم ان سے پوچھیں گے. تو پلیز ویلکم مسٹر سلمان خان. سلمان صاحب، سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دا سی او کلب اینڈ مینجمنٹ ہاؤس. تھینک یو ویری مچ. کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا، آپ کا سیٹ اپ بہت اچھا لگا، آپ کو مل کے بہت اچھا لگا، اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پہ. مجھے سلمان بتائیے گا، اگر ہم آج کی گفتگو کو 2-3 حصوں میں تقسیم کریں، کچھ ہم ماضی کے جڑوں میں جاتے ہیں. مجھے پہلے یہ بتائیے کہ سلمان خان، آپ کی جو سکسیس کی جو جرنی ہے، جو ایک بیک گراؤنڈ ہے ایجوکیشن، پھر آپ کی جو پہلا پودا آپ نے لگایا اپنے بزنس میں، کنسٹرکشن اور سافٹ ویئر، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے کہ کیا چیلنجز فیس کی ہے بینگ این انٹرپرینیور، اور انٹرپرینیور کو کیا ڈیفائن کرتے ہیں آپ، کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اوور ٹو یو سر. اجاز بھائی، سب سے پہلے تو میں، اگر آپ مجھے ایز انٹرپرینیور بیٹھ کر کچھ بتانے کے لیے کہیں گے تو شاید مجھ سے نہ بتایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو ہر جگہ پہ آج دیکھتا ہوں کہ مجھے ہر جگہ پر اللہ نے ہی مجھے چیزوں کے اندر چیزوں کا چیلنج فیس کرنے کے لیے اس نے مجھے موٹیویشن دی، اور اس کے اندر سے اللہ ہی مجھے نکال کر لے گیا. تو آج میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر اپنی ایز انٹرپرینیورشپ آپ کو بہت سی باتیں بتاؤں تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. لیکن ہاں، میں اپنی پرانی ہسٹری اگر دیکھتا ہوں، پرانی ہسٹری اگر میں دیکھتا ہوں تو آج میں دیکھ کے سوچوں کہ یار یہ میں نے کیا، کیسے میں کرتا گیا، تو آگے اللہ تعالیٰ مجھے آگے سے آگے ایسی جگہ پہ لے کے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود اپنا وسیلہ خود بھی بنا دیا. اور شاید کوئی 2-4 لوگ بھی میرے ساتھ کام کر رہے ہوں تو وہ میں آپ سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکتا ہوں. بتائیے، آپ نے کہاں سے شروع کیا سفر؟ میرا سفر ایسے شروع ہوا جی کہ فیملی میری بزنس فیملی نہیں تھی، اور میرے بہن بھائی تھے، سارے پڑھے لکھے بڑے اچھے ڈاکٹرز تھے. میرے بھائی میرا فوج میں چلا گیا، بہنیں میری ساری پڑھی ہوئی تھیں، میں سب سے چھوٹا تھا. اور اب پڑھنے کا اتنا شوق نہیں تھا، چھوٹا تھا، کھیلنے کا بڑا شوق تھا. تو امی میری مجھے کہتی تھی کہ پڑھ لے تاکہ رل جائے باقی بہن بھائیوں میں. لیکن دماغ ٹھیک تھا، لیکن بہت پڑھتا نہیں تھا، تو کلاس میں بھی شاید کبھی بہت آگے نہیں رہا ہوں. بہرحال کرتے کراتے، بیک بینچر تھے جی، میں بیک بینچر، سائڈ بینچر تھا، ٹھیک، بیک بینچر سے بھی ذرا، لیکن پاس بوس اچھے نمبروں سے ہو جاتا تھا. کیونکہ اسکول، جی میں نے جیسے ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی باہر کے، وہ ٹاٹ والے اسکول سے میں نے شروع کیا، اور پھر اس کے بعد میں یونیورسٹی لیبارٹری اسکول میں چلا گیا. وہ اچھا اسکول تھا، وہاں پہ بڑے اچھے دوست، بڑے اچھے ٹیچر تھے. پھر میں واپس پائلٹ اسکول میں چلا گیا، وادر روڈ پہ. 9th-10th وہ گورنمنٹ کے میں نے پائلٹ اسکول سے کی. نمبر کچھ ٹھیک آ گئے تو بڑا اچھا اسکول ہے. جی وہ اچھا اسکول ہے، لیکن بڑی زور سے ڈنڈے مارتے تھے جی ہمارے ٹیچر جو ہیں، اور بڑے ڈنڈے پڑتے تھے ہمیں. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں لگتا تھا کہ پڑھائی کرنے سے نا ڈنڈا کھانا آسان ہے، تو ہم ڈنڈے ہی کھا لیتے ہوتے تھے. تو بہرحال پھر میں نے تھوڑی سی آخر میں پڑھائی کر کے ایف ایس سی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا، ایف سی کالج میں، لیکن وہاں پہ بھی انجینئرنگ میں کے مارکس نہیں آ سکے. اس کے بعد میں نے بی کام کر لیا. میری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ساتھ میں نے نا کوئی کمپیوٹر کورسز کر لیے. کمپیوٹر کورسز میں، اچھا کمپیوٹر میں جب میں گیا تو میرا بڑا پیشن ڈیولپ ہو گیا اس کے اندر. پڑھنے کا تو کبھی بھی شوق نہیں رہا، لیکن یہاں پر آ کر مجھے شوق پڑ گیا. اور میں وہ جو کام، میں مثال کے طور پہ اگر وہاں پہ جو کالج کی جو لیب تھی، میں لیب کے اندر کام کرنے لگ گیا، اپنا کام. اب وہاں پہ اسکول میں فیس بھی پے کرتا تھا کالج میں، اور کام بھی کرتا تھا بڑی لیٹ تک رات کو.
خود مجھے شوق تھا کہ یار یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کروں گا, صبح اس کو شکل نکلے گی, ان پٹ ہوگا, آؤٹ پٹ ہوگا, اس کی رپورٹنگ ہوگی, تو مجھے اس کا نا مزہ آنے لگ گیا. اچھا اس کے بعد میں نے ایک کمپنی جوائن کر لی ایز جاب, اور میری پہلی تنخواہ جو تھی نا وہ 2800 روپے مہینہ تھی, 2800. اور میں وہاں پہ کمپیوٹر پروگرامر, یہ بات ہے جی 89 کی, جب میں نے جاب شروع کی. ٹھیک ہے, وہاں پر میں ایز کمپیوٹر پروگرامر بھی نہیں گیا, آپ یہ سمجھو ڈیزگنیشن میرا یہی تھا, لیکن ان کی رپورٹنگ تھی اور پلس ڈیٹا انٹری بھی تھی, تو بڑی میری مڈل کلاس سی جاب تھی. لیکن مجھے کام کرنے کا شوق تھا, مزہ تھا اس کے اندر. تو میرا کام جو ہے نا وہ تو 1.5-2 گھنٹے میں ختم ہو جاتا تھا. تو میں اس کے بعد اپنی کمپنی کے لیے نا مختلف سافٹ ویئر بنانے لگ گیا. کسی کی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی, کسی کو دکھانا بھی نہیں تھا. وہ تو اس وقت سافٹ ویئر کا تو نام بھی نہیں پتا ہوگا بچوں کو کسی کو اس وقت. بالکل, جو ہماری کمپنی کے سافٹ ویئر تھے وہ تو آلریڈی بنے ہی ہوئے تھے, لیکن مجھے اپنا شوق تھا. میرا تو اب میں ویلا تو بیٹھ نہیں سکتا, تو میں نے خود ہی کام کرنا شروع کر دیا. اور مجھے یہ بالکل میرے دماغ میں کوئی ایم نہیں تھا کہ میں بہت بڑا بزنس مین بنوں گا, میں یہ کروں گا, میں نے یہ اچیومنٹس کرنی ہیں, میں کچھ میرے دماغ میں نہیں تھا. مجھے صرف مزہ آتا تھا کام کرنے میں. میں نے کام کرنا شروع کیا. میرے جو پھر آہستہ آہستہ جو باسز ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوتا رہتا ہے, وہ دیکھتے تھے کہ یہ تھے آپ ہی رپورٹنگ. اچھا وہ انہوں نے پھر تھوڑا سا میرے پہ رلائی کرنا شروع کر دیا. میں نے ایک ڈپارٹمنٹ کو کیا, دوسرے کو کیا, تیسرے سے کیا. میری ہر 3 مہینے بعد میری تنخواہ بڑھ جاتی تھی, ترقی ہو جاتی تھی. وہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے کوئی 2 سال کے اندر پوری کمپنی کے سافٹ ویئر بنا دی. اور یہ اتنی سال پہلے جی 89 سے لے کے 92 تک میں کمپیوٹرز میں رہا ہوں. 92 کے اندر آ کے اب وہ جو میرا باس تھا اس کو یہ تھا کہ یہ تو چلا جائے گا کہیں اور. وہ مجھے نا مختلف اسائنمنٹ دے دیتا تھا. اس نے مجھے پھر یان سیل کر, اسپیننگ ملز تھیں, یان سیل کرنے کے لیے مجھے اپنا اسسٹنٹ لگا لیا. اس نے مجھے کمپنی سیکٹری بنا لیا. میں ادھر سارے, اچھا میں کام کرتا کرتا نا اب وہ ساروں کا مجھے تجربہ ہونا شروع ہو گیا. اور یہ تھے لاہور میں یا فیصلہ آباد؟ میں لاہور میں بھکر میں ہماری ملیں تھیں. بھکر میں جی, اور لاہور میں ہمارا ہیڈ آفس تھا. پھر کیا ہوا, پھر انہوں نے ہماری ایک مل بند تھی. میں نے کہا یہ کیوں مل بند ہے؟ انہوں نے کہا یار یہ کاٹن ویسٹ چلتی ہے, ویسٹ ہمیں ملتی نہیں ہے, تو یہ اس لیے بند ہے. تو میں نے کہا کیوں نہیں ملتی, آپ لیں. اس نے کہا جی ملتی نہیں ہے. میں نے کہا جی پھر مجھے بتائیں, میں کر دوں گا اس کے لیے. انہوں نے کہا تو کر لے. میں پورے پاکستان میں پھرنے لگ گیا کاٹن ویسٹ کے لیے. میں نے 1 مہینے کے اندر پورا سیٹ اپ بنا لیا, اور میں نے کہا جی میں اکٹھی کرتا ہوں. میں نے مل کے لیے ویسٹ اکٹھی کرنی شروع کر دی, وہ بھجوائی. وہ ہمارے جنرل مینیجرز تھے, ان کو پریشانی ہوگی کہ یار یہ تو ویسٹ لے آیا ہے, اب ویسٹ سے بھی ایک مل چلانی پڑے گی, باقی بھی ملیں تھیں. انہوں نے وہ مل نہیں چلائی. انہوں نے کہا جی ویسٹ بہت گندی ہے. میں نے کہا جی ساری دنیا میں یہی ویسٹ چل رہی ہے, یہی چلائیں. انہوں نے وہ چلائی اور نہیں چلی ان سے, انہوں نے پھر مل بند کر دی. تو میرے جو چیف ایگزیکٹو تھے اس نے کہا کہ یار وہ تو بیڑا غرق ہو گیا, مل بھی بند ہو گئی. اب میرے اوپر بہت پریشر تھا. میں نے کہا یار یہ میں نے لاکھوں روپے کی ویسٹ بھجوا دی ہے, میں تو اگر اپنی تنخواہ سے پوری کرنے لگوں گا تو مجھے 20 سال لگ جائیں گے, یہ تو تنخواہ میں میری پورا نہیں ہوگا, کیا کروں. میں نے کہا میاں صاحب میں چلاتا ہوں مل. انہوں نے کہا تو کیسے چلائے گا؟ میں نے کہا جی میں چلاؤں گا. بڑے اچھے تھے وہ, میرے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن تھا. انہوں نے کہا جی جا چلا. لے جی میں فیصلہ آباد سے, لاہور سے, کراچی سے میں نے بندے اکٹھے کیے, میں نے مل چلا دی. اچھا. اور وہ مل چل گئی. کیا بات. اور وہ میں مل چل گئی تو پھر اس مل کا بھی سارا سسٹم میرے پاس آ گیا. میں ایز اے کمپیوٹر پروگرامر ادھر بھرتی ہوا تھا, اور کوئی 5 سال کے اندر میں ان کا جنرل مینیجر ہو گیا, نمبر 1 بندہ. جی ہاں. اس کے بعد پھر میں نے پھر کچھ بہت سی ایسی چیزیں میں تو سنانے لگوں گا, وہ پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں گے. میں اس کو ریپ اپ یہ کرتا ہوں کہ میں نے پھر جاب چھوڑ دی 98 کے اندر. پھر میں اپنے کام میں آ گیا. پھر میں نے کوئی اسپیننگ ملز ہیں وہ 1-2 ٹھیکے پہ لیں. میرے ایک پارٹنر, میرے دوست ہیں بھائی کی طرح, میاں تصدق رسول, وہ میرے ساتھ پارٹنر بن گئے. وہ مجھے کھینچ کے لے کے آئے, یار اپنا کام کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے اسپیننگ ملز لیں, وہ چلائیں, پھر اپنی لگا لی. پھر گھی کی فیکٹری لگا لی 2002 میں. وہ پھر 2004-5 سال میں نے چلائی. وہ چلا کے پھر میں نے ان کو ہینڈ اوور کر دی. پھر میں کنسٹرکشن کے بزنس میں آ گیا, پھر ریئل اسٹیٹ میں آ گیا. بس اس کے بعد پھر کام کرتے گئے. مجھے اپنا سلمان جی بتائیے کہ یہ جو ساری جرنی آپ نے تھی, کہاں سے آپ ایک
कंप्यूटर ऑपरेटर से शुरू किया जी और कहाँ से GM बने 5 साल में, उसके बाद नेक्स्ट अगले 20-25 साल आपने अपना एक बिजनेस हाउसेस ठीक किया, डेवलप किया। इस सारे प्रोसेस में 2 चीज़ों के बारे में मुझे बताइए। जब कोई एंटरप्रेन्योर बनता है जी तो उसके 2 सबसे बड़े चैलेंजेस आते हैं। एक सबसे पहले उसके फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, पैसे फंड्स कहाँ से करना है, बैंक भी पैसे नहीं देता जब तक कोलेट्रल ना हो। सही है, ठीक है, सही है। दोस्त यार भी इतबार नहीं करते, कहते यार अभी वो डूब भी ना जाएं। जी तो फाइनेंशियल जो वर्किंग कैपिटल और फाइनेंसिंग जो थी, आपने जब आपने अपना मेल और आपने अपना सेटअप बनाया और रियल एस्टेट में आए तो कहाँ से पैसे अरेंज किए, कैसे मैनेज किया फाइनेंशियल? क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जो एंटरप्रेन्योर, जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या बिजनेस करूँ। नंबर 2 ह्यूमन रिसोर्स, ये सबसे बड़ा हेडेक होता है। इवन पैसे भी रेंज हो जाते हैं, बंदे काम के नहीं मिलते और कब मिल जाए तो भरोसे के नहीं मिलते। जी ठीक है, सही कह रहे हैं आप। तो कैसे दोनों को चैलेंज को ओवरकम किया? अच्छा, ऐसे जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि मेरे दिमाग में कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना तो मेरे दिमाग में था ही नहीं। वो कोई सी नहीं होता शुरू में, तो ठीक है, शुरू हो जाता है। अब मैंने तो अपना सफ़र शुरू कर लिया। मैं क्या बिलीव करता हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ कि कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले इंसान को डूअर होना चाहिए, कर गुजरने वाला। सेकेंडली उसको एक ब्रांड बनना चाहिए। ट्रू, माशाल्लाह। थर्डली लाइफ का बैलेंस होना चाहिए। वेरी गुड, ये तो आपने मजे बताई। मजे बैलेंस क्या है? हर चीज़ को मज़े से करना है आपने। और बैलेंस कर, कुछ लोग कहते हैं जी टाइम ही नहीं होता, रात को 8 बजे तक तो घर जाते हैं। कई चीज़ों के लिए टाइम की ज़रूरत ही नहीं है। माँ का आपने प्यार लेना है। आप अगर सपोज ऑफिस से 1 मिनट का फ़ोन ही कर देते हैं कि अम्मी शाम को क्या लेके आऊँ आपके पास, अच्छा किधर है, शाम को मैं लेट हो जाऊँगा आपके पास आऊँगा, बात ख़त्म हो जाती है। और आपने अपनी माँ का मज़ा ले लिया है सारी उम्र के लिए। 1-1 मिनट की चीज़ें होती हैं सर, 1-1 मिनट की। अच्छा, मैं उसको जो मैंने स्टोरी सुनाई है मैं उसमें थोड़ा दोबारा से आपको आता हूँ उधर कि देखें, ये जो सबसे पहली चीज़ है ना उसके कि आपने ब्रांड बनना है या आपने डूअर होना है, उसके लिए अगर अल्लाह ताला आपको विज़न दे दे। अच्छा, विज़न एक बड़ा लफ्ज़ हो जाता है, इसको हम छोटे बात करते हैं। एक बात मैं कहूँ जी, एक ड्राइवर है, उसने काम करना है तो उसके पास विज़न आइडिया कर लें उसको, उसके पास एक आइडिया होना चाहिए। हर आदमी एक ब्रांड बन सकता है। एक ड्राइवर है वो एक ब्रांड बन सकता है, एक क्लर्क है वो एक ब्रांड बन सकता है। आपका जो प्लान है या जो आपका क्लेम है उससे ज़्यादा आप डिलीवर कर देते हैं, आप एक ब्रांड है। जो बंदा अपने पास ब्रांड बन जाता है ना वो कामयाब हो जाता है। डूअर का मतलब ये है आपने डू कर देना है। बहुत से लोगों के पास इमेजिनेशंस होती हैं, वो ड्रीमर होते हैं, डूअर नहीं होते। डूअर नहीं होते, छलांग लगाना है। मेरे पास एक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग एक हो गई कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था। सॉफ्टवेयर डेवलपर को ना रॉ मटेरियल की ज़रूरत है ना पैसे की ज़रूरत है। उसने सोचना है कि यार ये मैं एक रूटीन लिखूं, वो रूटीन लिखता है, 2 घंटे बाद रिजल्ट मिल जाता है। ये जो मेरी प्रैक्टिस थी सॉफ्टवेयर डेवलप करने की, इसने ना मुझे डूअर बना दिया। मैं फारिग रहता हूँ और मैं इतने काम करता हूँ कि मैं किसी को बताऊँ तो वो परेशान हो जाएगा। मैं इतने काम करता हूँ। और क्रिएटिविटी जो आपका स्टाइल ऑफ वर्क मैनेजमेंट है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जैसे बुल्ले शाह ने उन्होंने एक शेर बोला था कि एक नुक्ते विच गल मुकदी, इल्मो बस करियो यार। अब ये नुक्ता है ना, ये नुक्ता कौन सा है? ये नुक्ता मेहनत का नुक्ता है। लेकिन ये जो मेहनत का नुक्ता है ना सर, इसके ये जो नून का जो नुक्ता है ना, इसको अगर नीचे लगा देंगे तो ये मोहब्बत बन जाएगी। आप इसके अंदर अगर मोहब्बत नहीं शामिल करेंगे ना तो ये मेहनत मुशक्क़त हो जाएगी। मुशक्क़त कभी आगे नहीं लेके जाती। काम के अंदर, हार्ड वर्किंग के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, शौक़ होना चाहिए, आपका पैशन बन जाए वो। और मैंने, अगर आप मेरी बात का यकीन करें कि ज़िंदगी में मैंने कभी मेहनत मुशक्क़त की नहीं है। मैंने शौक़ से काम किया, मज़े से काम किया, मुझे हर काम का मज़ा आया और अल्लाह ताला ने मुझे उससे बरकत दे दिया। दूसरी बात आप मुझे ये कह रहे थे कि पैसे की। देखें, अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, विज़न है, आप एक डूअर हैं, आप एक ब्रांड हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपके पास। मेरे पास पैसा है, मेरे पास प्लॉट है, मेरे पास स्कूल बनाने का एक्सपीरियंस है, मैं स्कूल भी बना लूँगा,
میرے پاس زمین ہے اور پیسہ ہے, میں سب کام کر سکتا ہوں. اب ایک وقت ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میرے پاس پلاٹ ہے اور میرے پاس اسکول کا نالج ہے, میں پھر بھی بنا لوں گا پیسے کسی سے لے کے. اب ایک سچویشن ہے, نہ میرے پاس پیسہ ہے, نہ میرے پاس پلاٹ ہے, نہ میرے پاس اسکول ہے, میرے پاس صرف آئیڈیا ہے. میں اعجاز بھائی کے پاس چلا جاؤں گا, اعجاز بھائی آپ کے پاس زمین ہے, یہ اسکول کی بیسٹ جگہ ہے, 100 ایکڑ کا آپ کا پلاٹ ہے, 2 ایکڑ کے آپ اگر اسکول لگا لیں گے, آپ کی کیا کیا پرائز ہے, 100 کروڑ روپے کا ایکڑ. آپ یہاں پہ 2 ایکڑ کا ایل جی ایس اسکول لے کے آتے ہیں, آپ کا جو ایکڑ ہے نا کروڑ کا, یہ 4 کروڑ کا ہو جائے گا. کریں یہ کام. آپ کہتے ہیں یار وہ تو جگہ تو میرے کو ہے کوئی نہیں, میرے پاس اسکول کا تو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار ایل جی ایس اسکول لیں آپ. میں ایل جی ایس والے, اچھا تسی کہتے ہیں یار ہاں تو کم تو ٹھیک ہے, میں ایل جی ایس والوں کے پاس چلا جاتا ہوں. ان کو کہتا ہوں کہ یار وہ جگہ دیکھیں 2, وہاں تو کوئی اسکول ہی نہیں ہے, اور جگہ آپ کو آدھی قیمت پہ مل جائے گی, اور جتنی چاہیں مل جائے گی. آپ تو 4 کنال کے اسکول بنا رہے ہیں, 20 کنال کا بنائیں اسکول. وہ کہتے ہیں یار کیسے ملے گی. میں کہتا ہوں میں آپ کی میٹنگ کرا لیتا ہوں. اب میں اچھا یہاں پر اگر میں نے یہ سوچ لیا نا کہ مجھے کمیشن ملے گا, میں زیرو ہو جاؤں گا, پھر میں کمیشن کے پیچھے بھاگ رہا ہوں گا. میرے پاس ویژن ہے کہ یار یہاں پر میں نے اگر اعجاز صاحب بھی اپنا اسکول بنا جائیں, یہاں پر علاقہ کتنا اچھا ہو جائے گا. یہ بڑی سوچ ہے. آپ یہ دیکھیں وہ اسکول وہاں بن جائے گا, لیکن اس کا ہوگا کیا, اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے. اس کے بعد اعجاز صاحب بھی ساری عمر کے لیے میرے پیچھے ہوں گے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے. اسکول والے بھی میرے پیچھے ہوں گے. آج کل ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں ارطغرل, اس کے اندر وہ ایک جملہ ہم نے سیکھا ہے, اس کے اندر کہتے ہیں جی مجھے اپنی بلیسنگ دو. آپ کو بلیسنگز مل جائیں گی, اللہ بھی آپ سے خوش ہو جائے گا, آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا, اور آپ جو ہے نا جو لوگ ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. کئی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی سر, کئی چیزیں, کئی ایکسپوجر ہمیں نظر نہیں آتے, کئی جو آپ کو بلیسنگز مل رہی ہوتی ہیں آپ کو نظر نہیں آتی. میرے بہت ہی پیارے دوست بھی ہیں, بڑے بھائی کی طرح ہیں, سہیل احمد صاحب عزیزی. ان کے ابو ڈی ایس پی تھے. وہ بڑی پیاری بات سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا ابا جی سے ایک دن بیٹھے نا ویسی بات کر لی کہ ابا جی آپ نے اتنی عمر کام کیا ہے, اینٹی کرپشن میں بھی رہے ہیں, آپ کا دل نہیں کیا کبھی آپ ذرا پراسپیرٹی ہوتی, زیادہ کوئی پیسے ریل پیل. تو کہتے ہیں وہ بڑی دیر نا خاموشی سے سوچتے رہے کہ یہ بیٹے نے سوال کیا ہے تو شاید میں ان کو کوئی بہت لیوش لائف نہیں دے سکا. تو وہ تھوڑی دیر سوچتے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سہیل ہر چیز کا نا ایک ذائقہ ہوتا ہے. جیسے بہت پیسہ ہے, بہت پراسپیرٹی ہے, اس کا ایک ذائقہ ہے. ایسی جو ایمانداری ہے نا, اس کا بھی ایک ذائقہ ہے. اپنے مینز کے اندر کھانا کھانے کا بھی ایک ذائقہ ہے. مجھے وہ ذائقہ لگا ہوا ہے. یہ جس بندے کو یہ ذائقہ لگ جاتا ہے نا, اس کو پھر دنیا کا اور کوئی ذائقہ اچھا نہیں لگتا. تو وہ مجھے ذائقہ لگا ہوا ہے. اسی طریقے سے بہت سے ذائقے ایسے ہوتے ہیں وہ ہمیں لگے نہیں ہوتے. کسی کے لیے کام کر دینا. ہر وقت ہمارے پاس موقع ہوتے ہیں سر برانڈ بننے کے. میں نے آنا ہے اعجاز بھائی کے پاس, میں کہتا ہوں یار ان کو کافی پینے کا بڑا شوق ہے, میں راستے سے کافی کا ڈبہ اٹھا کے لے آتا ہوں. میں کہتا ہوں جی میں بناتا ہوں کافی. کیا لگ جاتا ہے ان چیزوں میں؟ کچھ نہیں لگ جاتا. اور آپ کی زندگی اتنی مزے کی گزرتی ہے, مزے کی بھی گزرتی ہے اور کامیاب بھی گزرتی ہے. جو کام اپنے لیے نہیں کر سکتے وہ دوسرے کے لیے کر کے چلے جائیں. سلمان آپ نے لٹرلی آئی ایم ریئلی ٹچڈ. آپ نے جو ذائقے والی بات کی اور خاص کر نقطے والی بات کی, اٹس ریئلی ٹچڈ می. اور جو برانڈ کی بات کی آپ نے, ایک جملہ میں اکثر دوستوں کو شیئر کرتا ہوں اور میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ جی کام ایسا کرو کہ نام بن جائے, جس کو برانڈ کہتے ہیں. اور جب کام ایسا کرو کہ نام بن جائے, اور نام لیتے ہی کام بن جائے. بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کہ اگر آپ اپنا وسیم اکرم بنے, وسیم اکرم پلس نہ بنے لیکن وسیم اکرم ضرور بنے. ہاں بالکل بالکل بالکل. تو اس سب کی سٹوری دیکھیں گے سر, یہی چیزیں نکلیں گی باہر. سر ہم چھوٹے تھے جب وسیم, پتہ آپ کو جہاں ہمارا گھر تھا, ہمارا مزان میں سامنے وسیم اکرم کا گھر تھا. ہم بچپن میں اسکول میں ہم اس کو بولے کرایا کرتے تھے وسیم اکرم کو. جی جی بالکل کرتے تھے, ہمارا بچپن ادھر کرتے. اچھا 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 وسیم اکرم, اس لیے میں ایگزامپل لیتا ہوں جی. وسیم اکرم پلس ایگزامپل نہیں ہوتا, وسیم اکرم کی. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ اٹس ریئلی ٹچنگ اسٹوری جو آپ نے نریٹ کیا کہ ڈریمر ہونے کی بجائے ڈور ہونا چاہیے. دیٹ از دا کنکلوژن آف دس فرسٹ پارٹ. مجھے یہ بتائیں کہ جو پچھلے 5-4 مہینوں سے پینڈیمک چل رہا ہے, گلوبل ہٹ کیا, جی جی بزنس کی بعد میں بات کروں گا. پہلے مجھے یہ بتائیے کہ سلمان آپ نے ماشاء اللہ اتنی
ایک فلسفیکل ایک کانورسیشن کیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا سیکھا اس انڈر دا کووڈ؟ آپ نے پرسنل ریفلیکشن کیا, کوارنٹائن کیا سبھی لوگوں نے 2-3 ہفتے تو ٹوٹل گھر میں بیٹھ گئے, کوئی لکھنا نہیں پائے تو, اور یا لوگوں نے کتابیں پڑھی, سو کے ٹائم گزارا. آپ نے ٹائم کس طرح گزارا اور کیا اس میں آپ کی کی لرننگس 3 کی لرننگس سلمان خان کی کیا تھی انڈر کووڈ؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پینڈیمک ایک بہت بڑا حادثہ ہے اور بہت بڑی آفت ہے, اس وجہ سے کہ جن کے پیارے ان کے پاس سے چلے گئے ہیں, کیا ہم کہیں گے کہ ان کو کیا فائدہ مل گیا اس سے. ان کے چلے گئے پیارے, ان کے بہن بھائی ماں باپ اور بہت لوگ گئے ہیں اس سے. میں ریئلی جو ٹارچر سے گزرے ہیں, بالکل جو ٹھیک ریکور ہو گئے لیکن وہ پروسیس سے گزرے, میں ریئلی ٹچڈ ہوں اس چیز سے, ٹھیک ہے. اور ان کے دکھ میں ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں, اور میری خواہش ہے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی جلدی ہمیں, ہمارے ملک کو بھی اور پوری دنیا کو بھی, مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکالے, آمین. لیکن میں نے سر اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ اللہ کی مرضی, اللہ نے میرے لیے کوئی بہتری سوچی ہوگی. ہم یہ جملہ بولتے ہیں لیکن یہ بڑے فیک ورڈز ہیں. میں بولتا ہوں یہ جملہ, فیک ورڈز بولتا ہوں, بلیو نہیں کرتا میں اس پہ. لیکن سر میں اگر اپنی زندگی کے پرنے کھولوں پچھلے, تو میں یہ دیکھتا ہوں آج کہ یار اللہ نے جو بھی کیا اس میں میری کوئی نہ کوئی بہتری ضرور نکلی ہے اس کے اندر. صرف میرے سوچنے کا انداز ہے. ہر جگہ پہ سر, ہر بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا, لیکن میں اس کا کلیم نہیں کرتا, میں اپنا کلیم کرتا ہوں. اس پینڈیمک کے اندر بھی اس ساری مصیبت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اچھی مجھے ملیں, مجھے میرے بچے مل گئے. میں ڈھونڈتا تھا ان کو, مطلب شام کو میں گھر جانا ہے 8 بجے تو میری ان سے ملاقات ہوتی تھی. اب کیا تھا پینڈیمک کے اندر, وہ میری بیٹیاں بڑی دونوں ڈاکٹر بن رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے 4th ایئر میں کتنی پڑھائی ہوتی ہے. چھوٹی نے ڈاکٹر بننا ہے, اس کے لیے اس کو پڑھائی کر رہی ہے. میری بیگم بھی ڈاکٹر ہے. میرا جو آپ تو بڑے چھوٹے سے لگتے ہیں, مجھے آپ نے یہ بڑا سرپرائز دیا کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے, ڈاکٹر بن رہے ہیں. مجھے لگتا ہے بھی آپ تو خود یونیورسٹی سے ابھی آپ گریجویٹ کر کے نکل رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. بس اس کا شاید وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی اتنے مزے سے گزاری ہے کہ شاید وہ ٹائم گزر گیا ہے, لیکن مجھے بالکل. اچھا, وہ میں ابھی بات کر رہا تھا کہ پینڈیمک کے اندر کیا مزہ آیا مجھے, کہ وہ کیونکہ ان کے پاس ٹائم کم تھا, کچن میں بھی کم جاتی تھی. ہم نے کیا کیا, گھر کے جو ہمارے کام کرنے والے لوگ تھے, ہم نے ان کو کہا کہ یار یہ ابھی ہم کچن کے اندر ہم خود کام کریں گے. میری بیٹیاں برتن دھوتی تھیں, میری بیگم کھانا بناتی تھی, میں سامنے بیٹھا ہوتا تھا, میں بھی کھانا بناتا تھا. مجھے ویسے کھانا بنانے کا اتنا شوق ہے کہ جب ہمارے گھر میں دعوت ہوتی ہے تو میں کھانا بناتا ہوں. پرسوں سنڈے والے دن میں نے 2 کھانے ہوئے, دوپہر اور رات کو, اور دونوں دفعہ کھانا میں نے ہی بنایا. مین مٹن کڑھائی میں نے بنائی, دوپہر کو الگ بنائی اور رات کو میں نے الگ بنائی. مجھے بہت شوق ہے. بالکل آپ آئیں گے اور آپ کو بہت مزہ آئے گا. اس لیے کہ وہی ڈوور والی میں نے بات کی کہ میرے اندر کوئی ایکسٹرا کوالٹی نہیں ہے سر. میں کلاس میں بھی پیچھے تھا, میں اتنا انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ سیکھ لیا کہ یار ہر کام بڑا آسان ہوتا ہے, صرف اس کی انیشیٹ کرنے کی بات ہے. اچھا, میں نے پینڈیمک میں کیا کیا, سب سے پہلے میں نے 12 کلو گرام ویٹ کم کیا. جی, حالانکہ لوگ گین کر رہے ہیں. میں آپ کو تصویریں اپنی دکھاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, 12 kg میں نے کم کیا. دوسری چیز, میرے بچے, میری بیوی, ہم کٹھے, ہم نے باہر سے میکڈونلڈ میرے بیٹے نے چھوڑ دیا, وہ موٹا ہو رہا تھا, پتلا ہو گیا. گھر کے کھانے, اور اتنا آسان ہوتا ہے کھانا بنانا, یہ تو میری بیگم کو بھی اب پتہ لگا ہے. میری بیٹیاں بناتی ہیں, میری بیگم بناتی ہے, میں بھی, ہم کٹھے برتن بھی وہ دھو لیتے ہیں, سارے کام کر لیتے ہیں. ڈسپلن آ گیا. ہم نے فیملی کو اتنا انجوائے کیا ہے کہ اب وہ پینڈیمک کی ہماری صورتحال تھوڑی سی ختم ہو گئی ہے, لیکن ہم اپنی اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں. میں جب باہر, ابھی پچھلے 1 ہفتے کی بات ہے, میں باہر نکلتا ہوں تو مجھے ایک دم نظر آیا وہ بارش بڑی تیز شروع ہو گئی ہے. میں گھر آ جاتا ہوں اور ہم سارے بیوی بچے, ہم سارے باہر لان میں اندر بارش کے اندر نہاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. تو اس پینڈیمک نے ایک یہ کام کیا, اس نے مجھے فیملی کے ساتھ ٹائم دے دیا.
اور میں نے فیملی کے ساتھ. اچھا پاکستان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو. انشاءاللہ مجھے امید یہ ہے کہ ہمارا کرونا ختم ہو. دیکھیں ہم ماسک کے بغیر, حالانکہ اچھی بات نہیں ہے لیکن ہم ماسک کے, میں کرونا سے گزر گیا ہوں, مجھے کرونا ہوا. جی مجھے ہوا, میری بیٹیوں کو ہوا اور ہم نے اس کو سروائیو کیا. مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا, ہم ٹھیک ہو گئے. اس کے اندر میری بہن کو ہوا, میرے بھائی کو ہوا, ہم سب لوگ اس سے گزر گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50-60% لوگوں کو ہو چکا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, انہوں نے ٹیسٹ ہی نہیں کرایا, کیونکہ زیادہ تر تو اے سمپٹومیٹک لوگ ہوتے ہیں, وہ ہلکا ان کو سمٹم ہے, اس سے گزر گئے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کچھ کی اینٹی باڈیز آ گئی ہیں, کچھ کی اینٹی باڈیز بھی نہیں آتی, لیکن وہ اس سے گزر گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ اس سے ریکور کر گیا ہے کافی حد تک, اور پورے طریقے سے کر جائے گا. اور ہم انشاءاللہ, ایک جھٹکا ضرور لگا ہے, لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے یار ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم تھوڑا بیلنس کریں اپنی زندگی کے اندر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو اس سے جھٹکا بھی لگا ہے, حالانکہ میں پہلے بھی یہ چیزیں سوچتا تھا. تو جو لوگ یہ چیزیں نہیں سوچتے تھے ان کے لیے تو بہت فائدہ ہوگا اس میں. 3 احتیاطیں, کیونکہ آپ سروائیور ہیں, اس لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ ابھی بھی, کیونکہ ایک فیئر تو ابھی بھی ہے, پہلے کبھی ختم نہیں ہوا, لوگ ڈرتے ہیں ابھی بھی. تو کیا 3 ایسی پریونٹیو میجرز آپ سجیسٹ کریں گے کہ یار یہ کریں, چاہے وہ ڈائٹ کے والے سے, فزیکل ایکٹیویٹی؟ جی سر, وہ میں یہ کہوں گا آپ کو, سب سے پہلے تو باہر کے کھانے نہ کھائیں, ٹائم سے سوئیں. اپنی جو نیچرل لائف ہے نا, رات کو سونا, صبح اٹھنا, یہ ساری عمر کے لیے لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا سر, ٹھیک ہے, تاکہ آپ ہیلدی ہو جائیں. کھانے ہمارے ویسے ہی ہیلدی ہوتے ہیں, ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے. ہماری مائیں بناتی تھیں, کلونجی بھی ڈالتی تھیں, ہلدی بھی ڈالتی تھیں, ادرک بھی ڈالتی تھیں, لہسن بھی ڈالتی تھیں. یہ وہ پورا ایک نسخہ تھا. ہم اس نسخے کو سر ایسے بھول گئے ہوئے ہیں. اب ہم جب مثال طور پہ میونیز والا برگر کھاتے ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے سر. ایک چیز یہ ہے, دوسرا آپ کا لائف سٹائل ہے, دوسرا کھانے والی چیز ہے. اس کے ساتھ وہ جو بہت زیادہ ایئر کنڈیشننگ ہے نا سر, ایک چائنا کے اندر ایک تھیریپی چلی ہے اس کے اندر, جس کو کہتے ہیں واٹر تھیریپی. وہ واٹر تھیریپی کیا ہے کہ آپ نے انٹیک زیادہ سے زیادہ کرنی ہے, اور یورینیٹ بھی آپ نے کرنا ہے, لیکن پسینے سے پانی نکالنا ہے آپ نے. جس بندے کو مثال کے طور پہ جب یہ کورونا کے اندر انہوں نے لوگوں کو انسٹرکٹ کیا ہے کہ آپ اے سی کے بغیر والے روم میں جائیں, آپ ٹھنڈا پانی نہ پئیں, تو اس کے اندر یہی بات میں آپ سے کہوں گا, اے سی کو کم سے کم یوز کریں. اور اگر کرنا بھی ہے تو دن میں کم از کم 3-4 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو, نہیں 3-4 گھنٹے کے لیے ایکسرسائز کریں, اپنا پسینہ پورا نکالیں, انٹیک زیادہ لیں, پسینہ سے پانی زیادہ نکالیں. اس کو کہتے ہیں کہ واٹر تھیریپی. تو یہ آپ جو ہے نا وہ ہائیڈریشن, آپ کی امیونٹی بوسٹر ہے یہ ویسے. جی امیونٹی بوسٹر ہے. نہیں ثنا مکی تو دیکھیں جی, بیڑا گرک میں یہ کہوں گا, سوری, ثنا مکی بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. اس کا اپنا ایک کام ہے, وہ پیٹ صاف کرتی ہے, وہ ایک کعوہ ہے, وہ پیٹ صاف کرتی ہے. ہم نے اگر اس کو صبح شام ثنا مکی کھائیں گے تو ہم تو جل جائیں گے اندر سے. تو اس لیے اچھا لوگ ایک دم ادرک, ایک دم لہسن, ایک دم کلونجیاں پھینکنے لگ جاتے ہیں, اس لیے کہ پینک میں آ جاتے ہیں نا. بیلنس رکھیں, کھانے میں بیلنس رکھیں, ماسک لگائیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں سے تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں, زیادہ قریب نہ آئیں. یہ صورتحال اور مہینہ 1.5 مہینہ چلے گی, انشاءاللہ ہم باہر آ جائیں گے. جی انشاءاللہ. کمنگ ٹو دا نیکسٹ پارٹ آف یور کوسچنس. اب مجھے آپ ماشاءاللہ آپ نے بزنس کیا, سیکھا, پینڈیمک میں ہٹ پڑی, خاص کر شروع میں ریئل اسٹیٹ بائنگ سیلنگ بہت سلو ہو گیا, پھر ٹیکنالوجی کا بزنس ایمرجنگ بزنسز میں آ جاتا ہے, اور اسی طرح پھر آپ کا جو ہے دوسرے بزنس ٹیکسٹائل میں بھی کافی ہٹ پڑی. پروڈکشن ہماری بیس کی بڑی کم ہوئی, 15 بلین سے 9 بلین پہ ہم آ گئے, اور اس میں بہت زیادہ. اب یہ ان تینوں بزنسز کے اوپر آپ مجھے اس کا پینڈیمک کا کیا اثر ہوا, امپیکٹ کیا, اور کیا ریوائول دیکھتے ہیں, کیا وے فارورڈ ہے آج کنسٹرکشن, ٹیکنالوجی اینڈ ٹیکسٹائل؟ دیکھیں ٹیکسٹائل کے اندر تو بدقسمتی سے ہماری ڈی ویلیوشن اتنی زیادہ ہوئی ہے, ہم 100 روپے سے اٹھ کے 170 روپے پہ آ گئے ہیں. لیکن اس کے اندر اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس میں یہ ہے کہ اس وقت ہماری ایکسپورٹ کو, اس کا بہت, جس کو 100 روپے ملنا تھا اس کو 170 روپے مل رہے ہیں. تو ہماری ایکسپورٹ کے اندر اب اس وقت ٹیکسٹائل جو بند بھی تھیں وہ چلنے لگ گئی ہیں. اس وقت ٹیکسٹائل ہماری ٹھیک چل رہی ہے, خاص طور پہ رنگ سپننگ بہت اس وقت بوم پہ جا رہی ہے, پروفٹس ان کو بہت ہو رہے ہیں. وہ جب پیسے پروفٹ ہوں گے, پیسے آئیں گے, وہ اور انڈسٹری میں بھی آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسٹائل میں تو آلریڈی کام ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے. لوگ اس وقت جو بند ٹیکسٹائل میں تھی وہ چلا رہے ہیں, اور جو بالکل یہ جو ڈالر پیرٹی جو ہوئی پرائس, جی بالکل, تو ٹیکسٹائل اس وقت ٹھیک ہے.
کتنا ٹھیک رہے گا یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ٹھیک ہے. دوسری چیز, ابھی جو ہمارے گورنمنٹ نے یہ جو 5% اور 7% کا دیا ہے انسینٹیو, اور لوگوں کو چھوٹے گھروں کی بڑی سخت ضرورت ہے, تو جو ڈیولپر ہے وہ بھی بھاگ کے اس کے اندر آ رہا ہے. پھر ہائی رائز کے اندر ورٹیکل جو لاہور جا رہا ہے یا پاکستان جا رہا ہے, اس کے اندر بھی لوگ بہت زیادہ ورٹیکل پہ جانے کے لیے ان کو آسانی ہو گئی ہے. ایل ڈی اے کے اندر بھی اب انہوں نے کافی میجرز لیے ہیں. اب یہ میجرز کیسے کام کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میجرز انہوں نے ابھی لیے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کی انہوں نے ایک دم دیکھیں نا پچھلے کچھ 4-5 سال میں ایک دم ٹیکسز بہت اوپر کر دیے. ریئل اسٹیٹ والے کو کہا یار یہ تو چور آدمی ہے, یہ سارا پیسہ لے لیتا ہے, اس کو تو ڈاکو اور چور بنا دیا نا. جیسے ہمارا ملک کا کرائٹیریا ہے کہ جو بندہ کام صحیح طرح کرنے لگتا ہے تو ہم ایک دم اسے چور کہہ دیتے ہیں. تو ریئل اسٹیٹ میں لوگوں کو انہوں نے بہت سنیپ کیا, اتنے ٹیکسز لگا دیے, اتنی جو ہے نا اس کے اوپر ہم نے چیک لگا دیے کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا. ابھی ایک دم انہوں نے اس کو ریورس کر دیا, اب 180 ڈگری پہ چلے گئے ہیں. اب سارا کچھ کھول دیا ہے, اس کے اندر آپ کو ایمنسٹی بھی دے دی ہے کہ آپ نے جو مرضی کنسٹرکشن کرنا ہے. لوگ آئیں گے اس میں جن کے پیسے ادھر ادھر بھی ہیں وہ بھی اس کے اندر لے کے آئیں گے. تو میں دونوں سیکٹرز کو سمجھتا ہوں کہ اگلے اگر یہی ایسے سلسلہ چلتا رہا تو 3-4-5 سال بڑا اچھا کام ہوگا. یہ جو نیکسٹ بالکل آپ سمجھتے سپلائی سائڈ تو ٹھیک ہوئی ہے, آپ جو ایسے کہہ رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ 2-3 سال اگر اکانومی ریوائیو نہیں ہوتی اس وقت, کیونکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے 5.6 GDP سے شرنک ہو کر مائنس میں چلی گئی ہے, تو اس سے ڈیمانڈ افیکٹ ہوتی ہے بزنس کے اندر. جی بالکل. تو ڈیمانڈ والی سائڈ اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو سپلائی والے تو کچھ انویسٹر تو پیسے لگا دیں گے, لیکن ڈیمانڈ جب نہیں ہوگی تو وہ تو انویسٹمنٹ اسٹک ہو جائے گی. وہ آپ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈیمانڈ بھی کریٹ جو پبلک کی جائے, دیکھیں جب تک پبلک کے اندر نہیں آئے گی نا, پبلک کے اندر کام نہیں آئے گا, پبلک کو کام نہیں ملے گا, پبلک کو پیسہ نہیں ملے گا, تو کوئی چیز بھی آپ کی نہیں بکے گی. کنسٹرکشن انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے, اس سے 50% لوگ جو نا پہلے ہی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. آپ کے میٹیریلز اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, آپ کی لیبر اس کے ساتھ ہوتی ہے. ہر بندے کو گھر کی, کمرشل کی, بزنس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا اگر ٹیکسٹائل سیکٹر ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ کا اگر کنسٹرکشن کی انڈسٹری ریوائیو ہوتی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی انڈسٹری بھی آپ کی آہستہ آہستہ ریوائیو ہو جائے گی اس کے اندر. دیکھیں پچھلے 2-2.5 سال میں تو سر کوئی پالیسی نہیں آئی, کوئی چیز نہیں ہوئی, اور اس کے بعد ایک دم پینڈیمک آ گئی, ساری چیز کا بیڑا غرق ہو گیا. مجھے لگتا یہ ہے کہ اب اگلا 1-2-3 سال جو ہے نا, اب وہ ہماری خدا نہ خواستہ, دیکھیں حکومت جو بھی کر رہی ہے اس کو چلنا چاہیے. ابھی پھر کوئی چینج آئے گی نا خدا نہ خواستہ, اگر جیسے کبھی کوئی بات ہوتی ہے کہ کوئی بات ہو رہی ہے اگر کوئی, تو وہ خرابی ہے اس ملک کی, اس کے لیے خرابی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کو, کہ میں اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ ارلی وہ لوگ ہیں ان بیچز میں سے ہیں جب لوگوں نے ٹیکنالوجی کا نام بھی نہیں سنا, کمپیوٹر بھی نہیں دیکھا. جی بالکل. تو کیا سجیسٹ کرتے ہیں بچوں کو, یا جو خاص کر پڑھ کے یونیورسٹی میں گھروں میں بیٹھے ہیں, اسکول کالج یونیورسٹیاں بند پڑی ہیں, بالکل, تو کون سی ایمرجنگ سکلز ہیں, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, جیسے ای کامرس آ گیا, جیسے آپ کا لوگ گھر میں بیٹھ کے ویب سائٹ بنا رہے ہیں یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں صاحب یہ 3-4 سکلز اگر بچے ڈیولپ کر لیں تو کم از کم ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے وہ جاب لیسنس ہے, وہ اوور کم ہو جائے. دیکھیں میں تو سر یہ کہوں گا کہ کسی بھی قسم کی اسکل ہے, ہر جگہ پہ روم ہے سر, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمیں نیک نیتی کے ساتھ اپنے کام کو کرنے کے لیے, کون سا شعبہ ہے سر جس کے اندر پراسپیرٹی نہیں ہے؟ ہر شعبے میں پراسپیرٹی ہے سر. لیکن اگر ویسے میں اگر آج کی بات کروں تو میں یہ کہوں گا جیسے ای بزنس, ای کامرس, اس کا پوری, کیونکہ آپ پاکستان میں تو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ پاکستان میں بیٹھ کے پوری دنیا سے کمپیٹ کر سکتے ہیں. اب امیزون پہ لوگ کام کر رہے ہیں, پاکستان میں بیٹھے ہیں, امیزون پہ کام کر رہے ہیں, چائنا سے خرید رہے ہیں, امریکہ میں بیچ رہے ہیں, جرمنی سے خرید رہے ہیں, انگلینڈ میں بیچ رہے ہیں, پاکستان میں بیٹھ کے ہم ای کامرس کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ای کامرس ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر ہم پاکستان میں بیٹھ کر پوری دنیا سے کمپیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر اس میں 4,000 انجینئر آ جائیں یا 4 کروڑ انجینئر آ جائیں, ان کی کھپت ہے. کیوں؟ آپ کا جو فورم ہے نا وہ پاکستان سے نکل کے پوری دنیا بن جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ای کامرس کے اندر بہت کام ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. اور ہمارا جو برین ہے نا
پاکستان کا یہ بہت اچھا ہے. اس کے اندر ہمارے اب آپ جاتے ہوں گے ساری دنیا میں, آپ دیکھیں جب وہ کہتا ہے کہ اپنا بل کتنا بنا ہے جی, یہ $200 بل بنا ہوا ہے, اور آپ 6 بندے ہیں جس میں سے 5 بندے پراسپرس ہیں اور 1 بندہ ڈرائیور ہے, تو آپ 1 منٹ میں کیلکولیٹ کر لیتے ہیں یار 5 بندے ہیں ہم کیلکولیٹ کر کے. اب کوئی گورا نہیں کیلکولیٹ کر سکتا, وہ مصیبت پڑ جائے گی, اس کو کمپیوٹر پکڑے گا, پھر وہ سوچے گا. ہمارے پاس ہمارے جو برین ہے نا, یہ ہم لوگ لاجک کے اندر بہت اچھے ہیں, جو ٹیلنٹ ہے ہمارا وہ بہت اچھا ہے. اس قسم کا جو ٹیلنٹ ہے نا, جو سافٹ ویئر کا اور لاجک کا اور ڈیزائننگ کا, کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ آپ کی کوئی پچھلے 50 سال کی اسٹڈیز کام نہیں آ رہی. کمپیوٹر کو اتنا پرانا ہے بھی نہیں. ایک بچہ جو A لیولز کر کے بھی بیٹھتا ہے اور اس نے اپنی جو سکلز ہیں اس نے ڈیولپ کر لی ہیں, وہ انگلینڈ میں بیٹھے, امریکہ میں بیٹھے, کسی بھی بچے کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کے کمپیٹ کر سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ای کامرس کی سکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کوئی CEO جو ہوتا ہے کمپنی کا, جو آپ نے اتنی ماشاءاللہ بزنسز رن کیے ہیں, کر رہے ہیں, کسی CEO کے اندر کسی کمپنی کو سکسیسفل چلانے کے لیے, چاہے وہ چھوٹا ادارہ ہو بڑا ادارہ ہو, وہ 3 کمپیٹنس کیا ہونے چاہیے اسکلس, کہ وہ ایک کمپنی جو نئے بچہ جو ایک انٹرپرینور بن رہے ہیں یا CEO بن رہے ہیں, اسپائرنگ جو CEOs ہیں, اسٹارٹ اپس ہیں, وہ 3 اسکلس کیا ہیں کسی ادارے کو چلانے کے لیے کامیاب طریقے سے؟ سب سے پہلے تو سر ویژن ٹھیک ہونا چاہیے. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں ادارے کے لیے, ادارے کا ٹارگٹ کیا ہے, کیا کریں گے. یہیں پہ ہم دونوں بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ نے ایک ویژن سے کام کر رہے ہیں اور میں بغیر ویژن کے کام کر رہا ہوں, زمین آسمان کا فرق آ جائے گا. جو آپ سرکمسٹانسز ہیں, جو ریسورسز ہیں, اس کو سب کو چھوڑ دیں. ویژن ٹھیک ہونا چاہیے. اس کے بعد اس ویژن کو پورا حاصل کرنے کے لیے جو سسٹم آپ نے بنانا ہے, اس کے اندر آپ کی سلیکشن ٹھیک ہونی چاہیے. تیسری چیز, آپ کا سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. اگر آپ کا سسٹم, آپ کا ویژن ٹھیک ہے, آپ کا سسٹم ٹھیک ہے, اور آپ کی امپلائمنٹ ٹھیک ہے, آپ کا ریسورس ٹھیک ہے, تو آپ یہ کام کرنے کے بعد, 1 دن کا یہ کام کرنے کے بعد یا 1 مہینے کا کام کرنے کے بعد آپ دوسرے بزنس میں چلے جائیں گے, اور یہ بزنس آپ کا ساری عمر لوگ کہیں گے بڑی محنت کرتا پیا جی, آپ تو کہو گے میں تو کبھی جاتا ہی نہیں ادھر. لیکن آپ نے سسٹم آٹو پہ کر دیا اور ریسورس ٹھیک تھا. اس کے اوپر جو مینجمنٹ ٹھیک تھی. عمران خان صاحب نے شوکت خانم بنایا ہے, لیکن اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے نا, انہوں نے کیا کیا ہے, تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ سب سے پہلے تو ان کا فیس یوز ہوا یہ بنانے کے لیے. عمران خان ایک ہیرو تھا, اور لوگوں نے اس کے بعد انہوں نے سسٹم ٹھیک بنا دیا, انہوں نے اس کے اندر میرٹ کو وہ رکھا, اس کے بعد وہ آٹو پہ چلا ہوا ہے. ویسے آف دا ریکارڈ وی آر اے پولیٹیکل پیپل, کیا عمران خان اپنا عثمان بزدار صاحب کو اپنا شوکت خان کا چیف ایگزیکٹو لگا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں نہ ہی گفتگو کریں, یہ نہ ہی کریں, یہ نہ ہی کریں, کیونکہ اس کا جواب آپ کو بھی پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے, تو ہم یہ بات ہی نہ ہی کریں. جی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, ایک بندے کو اس کا چیف ایگزیکٹو لگا, ایک ادارے کا نہیں کو لگ سکتا, تو اس کو ہم کر چلیے. خیر یہ سوال میں مائز کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے, غلط سوال ہے. مجھے سر یہ بتائیے, فیصلے جو زندگی میں سب سے مشکل چیز ہوتی ہے, کہ کسی بھی کمپنی کا, ادارے کا, گھر کا جو ہیڈ ہوتا ہے, جس کو ہم لیڈر کہتے ہیں, جو اس کی سب سے جو قیمتی اسکل ہے وہ ڈیسیژن میکنگ ہے. جی بالکل. اس نے مشکل فیصلے کرنے ہیں, اسمارٹ ڈیسیژن, ڈیفیکلٹ ڈیسیژن. سلمان خان نے کون سے مشکل فیصلے کیے زندگی میں؟ بڑے بندے کو کراس روڈز آتے ہیں, بندے نے ادھر جانا ہے, لیفٹ جانا ہے, رائٹ جانا, 2 یا 3 ایسے فیصلے جو آپ نے کیے, آپ ڈوئر بنے, آج آپ ادھر کھڑے ہیں, پلیز گائیڈ اس. میں نے اصل میں میں نے تو شاید دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ فیصلے کیے, اور شاید میں نے نہیں شادی تو میرا بڑا زبردست فیصلہ ہے جی, ماشاء اللہ. جی وہ بھی بڑا مشکل فیصلہ تو ہوتا ہے, لیکن وہ تو میرا بڑا بلیسنگ والا فیصلہ تھا. جی اچھا, جو فیصلے مجھ سے ہوئے نا, آپ یہ سمجھو کہ دل کے ہاتھوں مجبور کا ہوتے ہو. دیکھیں, میں یہ سوچتا ہوں, آج میں اپنی کلاس میں پیچھے چلا جاؤں نا, کہ 5ویں کلاس میں, 10ویں کلاس میں, تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ بھولے بچے تھے, اور کچھ بڑے تیز تھے. وہ جو تیز تھے نا, وہ دوسرے کی پینسل بھی لے لیتے تھے, اس کے بعد وہ کھانا بھی کسی کا لے لیتا تھا, اور وہ بھولے جو ہے نا, وہ بیچارہ اپنا گھر چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے, بہت پرومیننٹ بھی نہیں تھے وہ بھولے بچے, میں بھی انہی میں تھا ویسے.
میں بیوقوف کا لفظ نہیں یوز کر رہا, میں بھولے کا کر رہا ہوں, ذرا اپنی عزت رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں سر, وہ جو بھولے بھولے بچے ہیں نا, وہ آگے بہت آگے ہیں. انہوں نے آج بھی ان کے لوگوں نے پیسے دینے ہیں, اور وہ جو تیز تیز تھے نا, انہوں نے آج بھی کسی کے پیسے لے کے وہ فون نہیں سنتے. اس کی وجہ ہے ٹیکنیکل. اللہ تعالیٰ جس بھی چیز میں نوازتا ہے نا انسان کو, وہ کوئی آرٹس نہیں ہے سر, ساری چیز بڑی سائنٹیفک ہے, بڑی ٹیکنیکل ہے. میں آپ کو اس کی ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. جی جی. مثال کے طور پہ میں نے ایک مووی دیکھی تھی, اس کے اندر نا وہ ایک مارکیٹیر کے لیے کسی کا انٹرویو کر رہے تھے صاحب. انہوں نے کہا جی یہ پینسل کیسے بیچ کے دکھاؤ گے؟ تو اس نے پینسل پکڑی, اس نے پینسل کہا جی یہ پینسل یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے, اس کا سکہ ایسے کرتا ہے, ویسے کرتا ہے, ویسے کرتا ہے. اس نے کہا ویری گڈ, بڑا اچھا مارکیٹر ہے. سر میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آج مارکیٹنگ جو ہے نا, وہ جھوٹ بولنے کی مارکیٹنگ زیرو ہے. آپ جھوٹ کے ساتھ برانڈ ہی نہیں بن سکتے. سچ کے ساتھ مارکیٹنگ ہے, انوسینس کے ساتھ مارکیٹنگ ہے, ریئل ہیں آپ, ٹھیک ہے. میں آپ کو مثال یہ دے رہا تھا کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑا آدمی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑا انٹرپرینور ہے, اس نے ایک جگہ کو پراپرٹی خریدنی ہے, وہ آپ کے پاس چلا گیا, پہلے میرے پاس آ گیا, میں نے کہا یہ پراپرٹی اتنی اچھی ہے, یہ بھی میں آپ کو کروا دوں گا, وہ بھی میں کروا دوں گا, یہ بھی میرے ہاتھ میں ہے, وہ بھی میرے ہاتھ میں ہے, نہیں جی یہ تو جگہ بہت زبردست ہے. اس کے بعد آپ کے پاس چلا گیا, آپ نے کہا جی مجھے تو اتنا پتہ ہی نہیں ہے, یہ جگہ کا مجھے پتہ ہے لیکن یہ تو ابھی اس کا یہ تو LDA میں اس کا مسئلہ چل رہا ہے, یہ زمینداروں کے پاس ہے, لیکن وہ جی شفیق صاحب کے پاس ہے, یہ بندہ وہ اچھا ہے, میں آپ کی ملاقات کرا دوں گا, آپ خود بات کر لیں. اب آپ نے نا بھول پن سے اس کو جو سیدھی سیدھی بات کرنی تھی کر دی, اور میں نے تو بڑا ان کو قابو کر لیا اپنی چیزوں میں. اچھا وہ بڑا انٹرپرینور ہے, وہ 15-20 دن کے بعد, مہینے کے بعد نا وہ میرے سے رابطہ توڑ دے گا, وہ آپ کے ساتھ رابطہ قائم رکھے گا. کیوں؟ اس نے یہاں پر سچائی دیکھی تھی, اس نے یہاں پر ایک بھولا آدمی دیکھا تھا جس کو وہ ساتھ لے کے چل سکتا ہے. اسی طریقے سے وہ تو ایک انٹرپرینور ہے نا, اوپر ایک اللہ میاں بیٹھا ہوئے ہیں, وہ بھی جو سچے بندے ہیں نا اور بھولے بندے ہیں نا, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو اسی طریقے سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو بھی ریئل بندے ہیں, بہت سمارٹ نہیں بھی ہیں, لیکن ان کے اندر ایک کوالٹی ہے گیو کرنے کی, دینے کی, کھلے دل کی, ڈیلیور کرنے کی, ان کو میں نے پروسپیرٹی دیکھی ہے. اللہ میاں ان کا ایسے ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگتا. اور یہ واقعے سالوں میں نہیں ہوتے سر, یہ واقعے روز ہوتے ہیں, یہ واقعے صبح سے شام تک ہوتے ہیں, ہر وقت ہو رہتے ہیں ہمارے ساتھ, لیکن ہم سم ٹائمز کو ریئلائز نہیں کرتے. مطلب جو بندہ, آپ کا جو یہ ہے جواب یہ ہے کہ جو بندہ زگزیگ میں جاتا ہے نا, جی جی, وہ کہیں نہ کہیں سٹک ہو جاتا ہے, پھنس جاتا ہے. اس بیچارے کا ویژن نہیں سر, وہ ہر وقت چل رہا ہوتا ہے, جی جی, کوئی نہ کوئی راستہ نکل جاتا ہے. سر آپ برانڈ بن جائیں اپنے دوستوں میں, آپ برانڈ بن جائیں. سب سے پہلے گھر سے شروع کریں سر, آپ اپنے فیملی میں برانڈ بن جائیں, دوستوں میں برانڈ بن جائیں, تو اس کے بعد اپنے امپلائیز کے ساتھ برانڈ بن جائیں, اپنے امپلائر کے ساتھ بن جائیں. اس میں جو برانڈنگ ہوتی ہے نا, وہ بیسڈ آن کریڈیبلٹی ہے. بالکل, کریڈیبلٹی کے بعد وہ برانڈ کہ یار آپ باٹا بھی جوت لیتے ہیں, یہ کریڈیبل یار یہ 4 دن ہنڈ جائے گا, نکل جائیں گے. بالکل, بازاری جوتا لیں پتہ نہیں اگلے ہفتے پر اس کا سول ہی نکل جائے. ٹرسٹ, وہ جو ٹرسٹ ہے وہ کریڈیبلٹی ہے. بالکل. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک بات سائڈ پہ ہو جا رہی ہے, یہ جو محبت ہے نا اور یہ جو پیشن ہے نا, اس سے بڑی طاقتور چیز پوری دنیا میں کوئی نہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ مجھے جانوروں کا بھی بڑا شوق ہے. اچھا. میں نے دنیا کے بڑے کام, مطلب لوگ مجھے منع کرتے ہیں, لیکن وہ پاگلوں والے جیسے کام ہوتے ہیں نا, میں پیرا گلائڈنگ کر رہا ہوں لاہور کے اندر نیچے, وہ بھی میں کرتا رہا ہوں, میں اسکوبا ڈائیو پہ جا رہا ہوں, میں ڈاگز میرے پاس بڑے اچھے تھے, پھر میں نے شیر رکھے ہوئے ہیں, اور میرے جو لائنز ہیں میں ان کے ساتھ کھیلتا ہوں. اچھا. اور وہ مجھے کچھ نہیں کہتے. واہ واہ. یہ فرق میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مشقت اور لو, محنت جس کے اندر نقطہ نیچے ہے نا محبت کے ساتھ, اس میں کیا فرق ہے کہ ایک بندہ جو اس کا کیئر ٹیکر ہے, جو ایک نوکری کی خاطر ایک اس کو کام سمجھ کے اس کو کھانا ڈالتا ہے, وہ 20 سال اسی خدمت کرتا رہتا ہے, اس کے پاس نہیں جا سکتا.
اور میں جو کہ شاید ہفتے میں آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں، لیکن وہ میری آنکھوں میں دیکھتا ہے، اس سے ٹرسٹ نظر آتا ہے، میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں، مجھے ٹرسٹ نظر آتا ہے، تو میں اس کو نہلاتا بھی ہوں، میں ان کے ساتھ کھیلتا بھی ہوں، اور میں ان کے ساتھ سارے کام کر سکتا ہوں. میرا ان کے ساتھ ایک بانڈ بن گیا ہو. کیا بات. تو یہ میں طاقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ محبت کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے سامنے کسی اور چیز کی اتنی طاقت نہیں ہے. کیا بڑی پیاری بات کی. ایک اگر میں وہی والا سوال جو ایک دن جیو میں جو سہیل بڑائے سے پوچھتا ہے، جی جیو سے میں پوچھتا ہوں، تو یہ محبت آپ نے سے پہلے کی، شادی کے بعد کی، یا ایک محبت کے قائل ہیں یا ملٹیپل محبتوں کے قائل ہیں؟ اس کا کیا محبت تو سر میں نے پیدا ہوتے ساتھ ہی محبت شروع کر دی تھی، لیکن میری محبت اپنے بہن بھائیوں سے شروع ہوئی. میری محبت اپنی کرکٹ میں کھیلتا تھا اس کے ساتھ تھی، دوستوں سے بھی مجھے محبت تھی. جس محبت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ محبت جو ہے نا وہ میری انگیجمنٹ کے بعد شروع ہوئی. انگیجمنٹ کے بعد؟ جی ہاں جی. تو اس کے بعد محبت کا سلسلہ رک گیا کیا؟ نہیں جی بالکل نہیں. میں ابھی بھی اپنی بیگم کو قہوہ میں نے بنایا تھا 2 کپ، میں ایک ان کو دے کے آیا ہوں، ایک میں خود پی کے آیا ہوں. جی بالکل. آپ کی اسٹرینتھ ہی آپ کی محبت ہوتی ہے. بالکل. کیونکہ میں اور خاص طور پہ میں اس محبت کا بہت بڑا قائل ہوں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ آؤٹ آف دا وے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہمارا جو کلچر ہے نا اس کے اندر ہم بہت ریٹ کرتے ہیں ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو. جب ہماری شادی ہوتی ہے نا تو ہماری بیوی جب آتی ہے تو سب سے پہلے ہم جو جتنا اچھا انسان ہے نا وہ اتنی اچھی بات کرتا ہے، اور وہ بات اتنی اچھی کیا کرتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، مجھے خوش کریں نہ کریں اس کو ضرور خوش کریں، ٹھیک ہے، اور یہ میرے بہن بھائی ہیں، یہ بھی میری ماں ہی سمجھو اس کو، اور یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے والد صاحب کی جگہ ہے، ان کو خوش کر دینا، منو پاویں خوش کریں نہ کریں. اور وہ جج کرتا رہتا ہے بڑے عرصے تک کہ میں شاید اچھا انسان اس وقت ثابت ہوں گا جب میں اپنی بیوی کو پیچھے رکھ کر اپنے بہن بھائیوں کو آگے رکھوں گا. بیلنس ہونا چاہیے. پھر ایک دن آتا ہے جب وہ ٹائم گزر گیا ہوتا ہے نا، جب وہ جوانی ختم ہو جاتی ہے، جب وہ خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ آپ کا اسپاؤس جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. پھر تھوڑا سا آپ کو ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار اس وقت مجھے بیلنس کر لینا چاہیے. تو یہ بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. اصل صورت یہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو اسٹریس ہے، جی جیسے آج کل کے کووڈ آپ نے جیسے کوارنٹائن بھی کیا اور اس کو گو تھرو کیا، پھر اس کے بعد بزنس اسٹریس آتا ہے جب لوگوں کی لیکوڈیٹی نہیں ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، سیلریز دینی ہے لوگوں کو، تو انٹرپرینورز کے اوپر بڑے اسٹریس ہوتے ہیں. پھر کچھ لائبلٹیز ہوتی ہیں، تو اوپر سے کچھ حالات کچھ گراواں ہوکیاں سن، کچھ گلے وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو برندا. تو اتنے جب اسٹریسز اکٹھے ہوتے ہیں تو سلمان خان کی کوپنگ اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں؟ بہت زیادہ آپ ریلیجیس ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں، کیا آپ کی کیا 3 اسٹریٹجیز ہیں کہ یو اوور کم دس اسٹریس؟ دیکھیں ایک میں نے جو کیا نا آج تک، میں کوئی ایسی کوالٹی تو آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن میں اگر پرانی زندگی میں دیکھوں میں نے کیا کیا، میں وہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک چیز میری ایک نا عادت ہے، مجھے 1 منٹ سے زیادہ نا اسٹریس نہیں ہوتا. اچھا. میں اسی وقت فیصلہ کر لیتا ہوں. فار ایگزامپل ایک چیز کے اندر کوئی مجھے نقصان ہو رہا ہے نا، تو وہ اگلے لمحے مجھے اس کا اسٹریس ہوگا، اور اگلے لمحے جو ہے نا وہ مجھے ریلائز ہو جائے گا یار یہ مجھے اس کا نقصان ہوا ہے، اب میں نے ادھر سے کیسے نکلنا ہے. تو میں نا سولوشن کے اوپر جو ہے نا فوکس کرتا ہوں ہمیشہ. لکیلی یہ قدرتی طور پر کہ مجھے کوئی فیملی کے مسائل ہوں، میری فیملی کے ہوں یا میرے تو اللہ کا شکر ہے کبھی ہوئے نہیں مسئلے، کسی کی فیملی کے مسائل ہوں، میرے بزنس کے مسائل ہوں، کسی بھی قسم کے مسائل ہوں، تو میں اسی وقت میرا فوکس جو ہے نا وہ سولوشن کی طرف چلا جاتا ہے، اور اللہ میاں اسی وقت آپ کو سولوشن دے دیتا ہے. وہ جو نقصان کی جو فیلنگ ہے نا وہ آپ کو ختم ہو جاتی ہے اسی وقت. دیکھیں سب سے بڑے نقصان تو آپ کے پیرنٹس چلے جاتے ہیں آپ کے پاس سے، اس سے بڑا تو کوئی نقصان نہیں ہے نا، لیکن وہ بھی جب اسی وقت آپ سوچتے ہو کہ یار میرے اللہ کی مرضی تھی، تو اس کے بعد آپ اس کے جو اس غم سے جلدی سے جلدی باہر نکل جاتے ہیں. اچھا آپ نے مجھے ایک سوال پوچھا تھا
کہ وہ کون سے فیصلے ہیں جس نے آپ نے کیا. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے بھولپن سے میرے سے ہو گئے. اس میں 2-3 واقعے ایسے ہیں. ایک تو واقعہ یہ ہے کہ وہ جب میں جاب کرتا تھا, میں نے وہاں پر جب وہ را مٹیریلز بھجوائے اور وہ کمپنی جو ہے نا انہوں نے کہا جی کہ چل ہی نہیں سکتے, اس کو واپس بھیج دیں. واپس نہیں تھے بھیج سکتے, کچھ چل گیا ہوا تھا مال, کچھ میں کیسے واپس بھیجتا, کوئی چارہ نہیں تھا. وہاں پہ میں نے سوچا کہ نہیں میں خود چلاؤں گا اس فیکٹری کو. ایک وہ میرا فیصلہ تھا. دوسرا میرا ڈیسیژن کیا تھا, میں نے اپنی بہن کے لیے ایک پلاٹ لیا. اس نے مجھے ڈیفینس میں اس نے مجھے کہا کہ یار مجھے کارنر سلمان ہم لیں گے پلاٹ. میں نے کہا اچھا. اب میرے دل میں میں نے شروع کر دیا, کسی کو کہا. میں اس وقت میں بزنس میں آ چکا تھا, میرا بزنس ٹھیک تھا, تو وہ کارنر پلاٹ مل رہا تھا. وہ انگلینڈ میں میری بہن رہتی ہے, تو میں نے اپنے بردر ان لا سے فون کر کے پوچھا, میرے نام ہی تھا, تو میں نے کہا جی وہ میں چینج کوئی میں کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا لے پوچھ کیوں رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگلے دن میں نے انگلینڈ جانا بھی تھا, میں نے یہیں پہ اس کا بیانہ وغیرہ کر کے نا وہ ان کا میں نے پلاٹ سیل کر دیا. کارنر والا میں نے لے لیا ان کے لیے. میں نے کہا کل جا کے ان کو میں دکھاؤں گا کہ یہ آپ کے لیے میں نے کارنر کر لیا, تو کتنی خوش ہوں گی سیم پرائز کے اوپر. میں اگلے دن جب انگلینڈ گیا, امریکہ جا رہا تھا, راستے میں نے ہو کے جانا تھا ایک دن کے لیے, تو میں نے بریف کے سامنے رکھا ہوا تھا کھول کے ان کو فائل دینے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ سلمان وہ میں نے ایک بات کرنی تھی, وہ جو تم پلاٹ تھا نا وہ جو کارنر والا وہ تم کوئی کل بات کر رہے تھے میرے بہنوئی سے, وہ نا نہیں بیچنا. کوئی ہوتی ہے نا چیز, میں نے وہ خرید دیا تو میرا دل اس کے اوپر ذرا آ گیا ہوا ہے, تو وہ نہیں بیچیں گے, وہی رکھیں گے, ہم اسی پہ گھر بنائیں گے. اب میں نے سوچا کہ میں جب سسٹر کو بتاؤں گا کہ میں نے تو یہ سالو کر لیا ہوا ہے, تو وہ آبویسلی وہ تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے, لیکن ان کا دل خراب ہوگا اور پھر میرا بھی دل خراب ہوگا. میں نے فوراً میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے وہ بریف کیس بند ہی رہنے دیا اور میں نے ان سے ذکر نہیں کیا. میں نے کہا میں کیا کروں. تھوڑی دیر بعد میں نے فون کیا یہاں پر ڈیلر کو, میں نے کہا یار وہ تو بیانہ واپس کرنا جس سے لیا تھا, اور یہ والا پلاٹ جو ہے نا یہ جو اس کے پیسے کریں گے, ادروائز وہ پیسے پڑ جانے تھے, بیانہ کیا ہوا تھا, تو وہ مینیج کر لینا. اس نے کہا جی سلمان بھائی آپ آئیں گے تو وہ بیانہ واپس کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے, ایسے نہیں ہم بیانہ کر سکتے واپس, وہ تو اب بیچ دیا ہوا ان کو. بہرحال میں جب 15 دن کے بعد واپس پہنچا, وہ واپس کیا, وہ واپس ہی وہ اس کو بیانہ واپس ہی نہ لے, اس نے کیس کر دیا, اس کے اوپر سٹے لے لیا. اب سسٹر کو تو میں نے نہیں بتایا ہوا تھا کہ آپ کے پلاٹ کے اوپر سٹے ہوا ہوا ہے, اور وہ والا پلاٹ جو تھا وہ بھی میں نے خرید لیا. وہ پھر 2-3 سال سٹے رہا اس کے اوپر. سسٹر نے وہ بیچ کے کوئی اور چیز لینی تھی, تو میں نے ان کو اپنے پاس سے پیسے دے کے لے لی. تو وہ جو 2 پلاٹ میرے پاس آ گئے نا, ان کی قیمت جو 15 لاکھ تھی وہ 70 لاکھ روپے کے پلاٹ ہو گئے. یہ آپ بلیسنگ تھی. تو یہ اللہ میاں مجھے کھینچ کے لے کے آ رہا تھا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, اور میں نے کہا یار 1.5 کروڑ روپے وہ تو ادھر تو بچا کچھ نہیں ہے, جو میں ٹیکسٹائل ملے 2 چلا رہا تھا اس وقت. اصل تو یہ ہے, تو یہ اپنا کیسے ہو گیا, وہ اللہ میاں وہ ڈیسیژن اللہ نے مجھ سے کروا لی. پھر میں نے میری امیگریشن کینیڈا کی ہوئی, لیکن میری امی کو باہر جانے کا نہیں تھا. وہ 6 مہینے آسٹریلیا گئیں, وہاں سے واپس آ گئی. انہوں نے کہا جی میں نے نہیں باہر جانا, کیونکہ وہ ماؤں کو آپ کو پتہ ہے ان کو یہاں پہ ملنا ملانا, یہ وہ باہر ملکوں میں جا کے تو وہ بالکل سٹک ہو جاتے ہیں نا. یہاں پر انہوں نے اپنا گھر ایک چلایا ہوتا ہے. تو حالانکہ میں اس وقت یہاں پر میں نے جاب جب چھوڑی ہے تو میری اس وقت امیگریشن ہوئی تھی, میں کینیڈا گیا تھا وہاں پر, لیکن میں نے اس وقت یہ سوچا کہ یار میں امی کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو وہ اللہ نے مجھے ایسے کیا کہ جو کینیڈا میں جا کے میں نے جو بھی کرنا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر بہت پراسپیرٹی دے دی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا اتنا اچھا ڈیسیژن تھا جس کے تھا. سر یہ دیکھا نا چھوٹے چھوٹے فیصلے, لیکن وہی بات اگر واصف علی واسطہ صاحب کہا کرتے تھے کہ جو پھل ہوتا ہے وہ درختوں پہ نہیں لگتا, نیتوں پہ لگتا ہے. جی بالکل. تو اگر انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے نا بالکل تو پھل اس پہ لگتا ہے. بالکل. لیکن سر یہ نیت بھی نا میرے اللہ کی توفیق ہے, یہ بھی اس کی, یہ بھی اللہ کی بلیسنگ ہے. وہ آپ کے خیال ڈال دیتا ہے, دل میں ایک سوچ ڈال دیتا ہے کہ یار یہ نہیں کرنا یہ کرنا. بالکل بالکل. جیسے میں جاب چھوڑ رہا تھا آخر میں, مجھے سب دوستوں نے, میرے بیچ میٹس نے, میرے گھر والوں نے, میرے دوستوں نے, تو پاگل ہو گیا ہے, اور تو اتنی کوویڈڈ پلیس, یعنی کہ اتنی 18-19-20 گریڈ کی پوزیشن چھوڑ کے جا رہا ہے, یار ڈائریکٹر ہے, ہیڈ ہے, اور تو کیوں جوش اپنا نوکری جوڑ ہے, زندگی آگے تیری, اور پکی سیلری اور پینشن والی نوکری ہوتی ہے جو سرکاری. جی بالکل. تو مجھے میں نے کہا نہیں یار اجازت ساتھ رازق اللہ کی ذات ہے. میں نے صرف ایک اللہ سے دعا کی, یا اللہ صرف
बेइज्जती ना हो बस, क्योंकि लोग बड़ी बात बेइज्जती करते हैं कि दिलकिन ने क्या सी नौकरी चला अच्छा वाला रंगी लगाई को कौन जोड़ता है, बिल्कुल, और इतनी अच्छी जगह पे, अच्छी जगह पे एक स्टेट बैंक जैसे इदारे को कौन जोड़ता है, सारा करियर जॉब होती है ना ये। तो मैंने कहा नहीं यार, जिंदगी में ना इंसान को ना आगे सोचना है, आगे ये देख लिया, अब आगे चले, अब अगर आपके पार में ताकत है मुड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर में सच्ची 2-3 चीज़ें फिर क्लोज करते हैं, टाइम हमारा काफ़ी बीत गया है। मुझे ये पता है गुस्सा आता है कैसे काबू करते हैं, ये वो भी उसमें भी आपने आता है 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए, बस ख़त्म हो जाता है, आता है, लेकिन आता है 15 सेकंड के साथ मेरी आधा मिनट के लिए गुस्सा ख़त्म हो जाता है, गुस्सा नहीं ये आता। जो चेहरे पे आपकी जो मुस्कुराहट है, ये तमानियत है, इसको हम कंटेंटमेंट कहते हैं, सुकून है जी, इसका क्या राज है? ये तो मेरे अल्लाह की इनायत है, लेकिन मुझे उसका पता नहीं है। मैं आपको अपनी 1-2 मैं आपको बताऊं कि आप अगर मुझसे बिज़नेस की अचीवमेंट्स पूछें तो शायद मैं आपको, हालांकि अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत काम किया है, लेकिन मैं उनको अचीवमेंट नहीं समझता, मैं तो एक रास्ता समझता हूँ, ये काम हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ सर कि एक सक्सेसफुल बिजनेस जो है ना, बिजनेसमैन, वो तो कोई वर्ड ही नहीं है सर। मैं कहता हूँ कि एक इंसान अपनी जो अगर सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार जाता है ना, ये अचीवमेंट है उसकी, और उसकी सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारने के अंदर सक्सेसफुल बिज़नेस भी एक काम आ जाता है। क्यों? अच्छा बिज़नेस करेंगे तो हो सकता है कि 500 बंदे की, 1000 बंदे की रोज़ी रोटी, उसका मुस्तकबिल, उसका कैरियर, उसकी जो आप उससे कफ़ील बन सकते हैं, बहुत बड़ा काम है। लेकिन ज़िंदगी बैलेंस गुजारना, मेरी अगर ज़िंदगी की अचीवमेंट्स आप पूछ लेंगे तो मैं आपको एक उसके अंदर जो बड़ी मैं कहूँगा कि यार ये अल्लाह ने मुझसे ये बहुत अच्छा काम करवा दिया, वो ये है कि मैं अपने सारे बहन भाइयों के, मेरे घर जो है ना, वो मेरे साथ साथ है। अच्छा, you just live together? No, we don't live together. मेरा घर है, मेरे घर में सामने वाला मेरी बहन का घर है, साइड वाला मेरी बहन का घर है, लोकेलिटी एक ही गली आप समझ लें, एक ही जगह के ऊपर, ख्याबान अमीन हाउसिंग स्कीम है, ये वेलेंशिया और लेक सिटी के दरमियान है। मेरे इन लॉज भी वहीं, उनका घर मैंने बना दिया, मेरे बहन भाई भी मेरे साथ रहते हैं, हम सब, और मेरे जब बहन भाई बाहर से कोई आते हैं, मेरी बहन आई है या उसके बच्चे आए हैं, तो वो जिसके भी घर हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक सब इकट्ठे होते हैं, नाश्ता उसकी तरफ कर लिया, दोपहर को फिर किसी ने नहाना है वो जाके नहा के आ गया। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये, अल्लाह ने मेरा, और ये काम 1 मिनट में नहीं हो सकता, इसमें साल लगते हैं। एक घर उसका घर गुलबर्ग में उसने आना है, उसका DHA में उसने आना है, ये मेरे अल्लाह ने मुझे करवा दिया, एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया। फिर इजाज़ भाई एक और बात मैं आपको छोटी सी मैं बात ये करूँगा, बहुत से जो बड़े बड़े काम लगते हैं ना हमें, और कहते हैं यार किसी बंदे ने कैसे किया है, वो बहुत छोटी सी चिंगारी से, जो जंगल की जो आग है ना, वो एक हल्के से शोले, हल्के से चिंगारी से लगती है। डूअर का मतलब ये है कि आपने छलांग मार दिया उसके अंदर। अमेरिका की वीज़े की मैं बात बताता हूँ आपको, आपने एक एप्लीकेशन लिख के डाल दिया, कुछ नहीं करना उसके बाद, 20-15 जिसने डाल दी थी 15 साल बाद उसका वीज़ा आ गया, अब जिसने नहीं डाली थी वो फिर 15 साल का इंतजार करेगा। काम इनिशिएट करना, ये भी मेरे अल्लाह की बहुत बड़ी इनायत है, उसकी ब्लेसिंग। तो सर काम इनिशिएट ज़रूर करना चाहिए, अल्लाह ताला पहला कदम, अल्लाह ताला फिर उसके अंदर खुद रास्ता निकाल देता है। वरना फिर वो वासफ साहब कहते हैं ना कि गाफिल की आंख उस वक्त खुलती है जब आंख बंद होने लगती है, बिल्कुल, फिर सारी जिंदगी गफलत में भी गुजर जाती है। सर आखिरी 2-3 सवाल, मुझे ये बताइए कि ये जो है अपना किताबें जी, कोई पढ़ने का शौक? किताबें मुझे पढ़ने का शौक, मूवीज या किताबें जो आप समझते हैं, रिकमेंड करें 2-3 किताबें, 2-3 मूवीज जो मोटिवेशनल हो, पर्सनल डेवलपमेंट। जी मैं उसमें आपको ये कहूँगा कि अभी लेटली जो ड्रामा आजकल सारी दुनिया देख रही है, अर्तुगरुल, मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा ड्रामा है और हमारे कल्चर के लिए बहुत अच्छा ड्रामा। की लर्निंग क्या है उसके अंदर? की लर्निंग सबसे पहले तो एथिक्स, और उसके बाद एक उसके अंदर जो बहुत बड़ा लेसन है ना, जो मैं समझता हूँ कि वो निचोड़ है उस ड्रामे का, वो लेसन ये है कि हर जुमले में वो कहते हैं कि जंग हमने लड़नी है, फतह अल्लाह की है, वाह, काम करना मेरा काम है, उसका रिजल्ट मेरे अल्लाह के ऊपर, कोई अचीवमेंट मेरी नहीं है। सर ये जुमला अगर हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेना कि फ़तह अल्लाह की है, तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। हमने सिर्फ रास्ता ठीक करना है, हम रास्ता ही ठीक कर सकते हैं, मंजिल तो कोई है ही नहीं, इंसान की कोई मंजिल नहीं होती। अब मेरी मंजिल
یہ یہاں پہ آنا تھوڑا تھا. اب میں یہاں آیا ہوں, اب میں گھر جاؤں گا, گھر سے کہیں اور جاؤں گا. منزل تو پھر موت ہی ہے انسان کی جب مر جاتا ہے. اس سے پہلے تو راستہ ہے, اس نے راستہ اختیار کرنا ہے. میں کتابوں کے اس میں آپ یہ کہوں, مجھے بلے شاہ بہت پسند ہے. اس کا جو فلسفی ہے مجھے بہت پسند ہے. میں خود بھی سوچتا ہوں, ہر بندہ سوچتا ہے. اچھا میں گاڑی میں چلاتا ہوں نا, میں گانے والا نہیں سنے آج تک. میں گاڑی میں چلاتا ہوں تو میں سوچتا رہتا ہوں ہر وقت. اور میں بہت سی چیزوں کو بڑا, اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کو میں بڑا مائنیوٹلی دیکھتا ہوں اور اسے بہت انجوائے کرتا ہوں. ایک کانسیپٹ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. جو میں پچھلے سال میں ہنزا سے واپس آ رہا تھا اپنے بچوں کے ساتھ, تو میں پہاڑ دیکھ کے نا اتنا خوش, اور جیسے بندہ جو ہے نا وہ سکتے میں آ جاتا ہے نا, اتنی خوبصورتی. دریا دیکھ رہا ہوں, درخت دیکھ رہا ہوں, ہوا دیکھ رہا ہوں. تو میں یہ سوچتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں پراسپیرٹی دیتا ہے, ہم بڑے بڑے گھر بنا کر اپنے آپ کو ان گھروں کے اندر قید کر دیتے ہیں. میرا گھر, میرا درخت, میرا پودا, میری گھاس, میرا لون. اس چکر کے اندر ہمارا ایکسپوجر ہی ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ میرے اللہ نے تو, جس بندے کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ پورا سواد ناران کا غان اس کا ہے, یہ آسمان اس کا ہے, یہ ستارے, اتنی خوبصورت سینری کو بنا سکتا ہے, یہ کس کا ہے؟ اگر میں اس کو چھوٹے ویژن میں جاؤں, مولٹن پارک میں لوگ واک کرنے جاتے ہیں, اسے انجوائے کرتے ہیں, اور ان کا کوئی صبح کے وقت تو ٹکٹ بھی کوئی نہیں ہے. اب ایک بندہ سوچے اس کے پاس اللہ نے بہت دولت دے دی ہو, وہ کہے جی میں نے اپنا مولٹن پارک میں نے ہی بنا لینا, خرید لینا ہے, تو کیا کرے گا؟ 200 مالی رکھے گا, اندر کو اور بندہ بھی نہیں ہوئے گا, وہ اندر جا ہی نہیں سکے گا. یہ جو ہم میرا 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 کرتے ہیں نا سر, اس نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا ہے ہمارا. میں نے اسی طریقے سے میں کچھ لکھ بھی لیتا ہوں. واہ واہ واہ. اب مجھے اب اس طرف میں آتا ہوں, لیکن یہ جملہ جو آپ نے بولا میرا میرا والے پر, ایک شعر اگین میرے ذہن میں آ گیا ہے, پھر میں آپ کی ریکویسٹ کروں گا آپ سے. تو یہ واصف علی واصف صاحب کہتے تھے کہ میرے میں کچھ نہیں ہے میرا, سب ہے تیرا. میرے میں کچھ نہیں ہے میرا, گردے, دل, دماغ, علم, پیسہ, دولت. کہتے میرے میں کچھ نہیں ہے میرا, سب ہے تیرا. تو تیرے کو تیرا دیتے کیا جاتا ہے میرا. ہوئے 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 ہوئے. تیرے کو تیرا دیتے کیا جاتا ہے میرا, کیا جاتا ہے میرا. بہت خوبصورت. سر جی, اب آپ نے آخر میں کلوزنگ پہ میں ایک میسیج کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ کروں گا, مجھے 2-4 اچھی سی جو آپ کے دل کے پاس, بلے شاہ, فیض, غالب اقبال, کوئی آپ سمجھتے ہیں یا آپ کے اپنا کوئی کلام لکھا ہوا, پلیز شیئر ود اس, جو آپ سمجھتے ہیں. جاز یہ میں اجاز بھائی آپ کو سناتا ہوں. میری کچھ نظمیں ہیں جو بڑی وائرل ہیں واٹس ایپ کے اوپر, اور کیونکہ پنجابی میں ہیں تو سکھ اسے بہت پسند کرتے ہیں, کینیڈا سے مجھے ملنے کے لیے بھی آتے ہیں. اچھا, اب ٹی وی میں بھی چلتی رہی ہیں, لوگ اس کے بہت خوش ہوتے ہیں اس سے, اور کہتے ہیں اور مجھے بڑا شاعر سمجھتے ہیں. حالانکہ اس میں شاعری کی کوئی بات نہیں ہے, صرف لوگوں کو ٹچ کرتی ہے اس لیے کہ لوگ اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے سوچتے ہیں. سچی بات ہے, آسان لفظ ہیں, بہت لائٹ ہے. اور وہ ہوا بھی کیسے کہ پہلے میں نے کچھ نظمیں لکھیں, وہ میرے دوست ہیں, انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بہت اچھی ہے, میں نے ریکارڈ کرنی, انہوں نے ریکارڈ کر لی, ریکارڈ کر کے انہوں نے مجھے بھی بھیج دی, 2-4 دوستوں کو بھیج دی, تو وہ وائرل ہو گئی. اب وہ لوگ مجھے شاعر سمجھنے لگے, اور وہ میرے پیچھے مجھے پش کرنے لگے کہ جی لکھیں لکھیں لکھیں. اور میں سوچتا تھا میں کی لکھا, میں تو جو لکھنا سے لکھ بیٹھا. تو میری بہنوں نے بھی مجھے کہا یار تو لکھو, تم اس کو چھوڑ دو جو تم لکھ بیٹھے ہو, لکھ چکے ہو, بہت اچھا ہے, اس کے لیول کا نام بھی ہوگا, لیکن اب لکھیں. تو پھر میں نے سوچا کہ چلو میں لکھتا ہوں. اور یہ میں نے لکھا کیسے, یہ میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آ رہا تھا اسکول, اور واپسی ہوئے نا مجھے ایک دم دماغ میرا کلک کرنے لگا, اور میں وہ گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر کے نا تو میں نے لکھنا شروع کر دیا. اور میں آپ کو سناتا ہوں, اس کو ایز اے شاعری نہ آپ دیکھیں, اس کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی فلسفی ہے. اگر میں اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کر سکوں تو میں مجھے اگر کوئی لائف ہوتی یا میرے بچے ہوں گے تو میں ان کو یہ سوچتا ہوں کہ وہ ایسے لائف زندگی گزاریں تو شاید ان کو ریگریٹ نہیں ہوگا کوئی. وہ ایسے ہے کہ پڑھ کتاباں رٹے لا لے, ڈگری تمغے گل وچ پا لے, ہن دنیا وچ پھسدا جاویں, بے مقصد ہی نسدا جاویں, تھاں تھاں کاروبار سجا لے, دولت دے انبار لگا لے, دوڑ تیری پر رکنی نہیں,
ਹਵਸ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ, ਨੀਂਦਰ ਤੇਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ। ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਮਾਪੇ ਟੁਰ ਗਏ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਰੋ ਰੋ ਹੂਕਾਂ ਮਾਰੀ, ਕਲਮੇ ਪੜ ਪੜ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਖੋਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਈ। ਵਕਤ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਦਰਦ ਕਲੇਜਾ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਠੰਡੀ ਛਾਤੀ, ਸੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਈ, ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਕਤ ਬਿਤਾਈ। ਹਾਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਈ, ਦਿਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਬੋਝ ਘਟਾਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਟ ਪਿਆਈ। ਲਾਡ ਉਠਾਈ, ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਈ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਲਾਈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਸਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੱਢ ਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੰਢੀ। ਆਪਣੇ ਖੋਲ ਨੂੰ ਛਿਲ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖੀ। ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਨੇ ਨਿਮਤ ਰੱਬ ਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਬਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਲੈ, ਮਾਨੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਹਰ ਲਮਹਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਜੀ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੜਵੀ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾ ਰਾਜ਼ੀ, ਐਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲੈ ਬਾਜ਼ੀ। ਵਾਹ, ऐस जीवन दी जित लबासे। अपने आज तो हो जाए राजी। वाह 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 वाह। सो ये कोई मतलब ये तो बहुत प्रोफेशनल किसी बंदे का लगता है, कोई कलाम लगता है। इसने बड़े कुछ सोच के और बड़ी पंजाबी में हैं जी। तू की जाने भोलिए मजे नाकली दी ना वारा है, ब्लैंड लेंदी है तो लेंदी नहीं पाओ तो पैदी नहीं। वो एक लड़का मैं जी 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 बड़े माशाल्लाह। ओ हो क्या बात है। मतलब उनके अंदर वैसे मुंह से मोती गिर रहे। क्या बात है, क्या बात है। तो ये इतना जो मैच्योरिटी सेंस, ये कोई रिदम कोई आपके मतलब ये तो एक लिखने के से आया या कोई वैसी को बात? मैं आपको बताऊं, ये अल्लाह ताला की भी कुछ इनायत है मेरे अंदर, जिसका मुझे पता भी नहीं था। मैं बचपन में, मैं 9th क्लास में था तो मैंने पहली नज़म लिखी, तो वो भी अफ़गान मुजाहिद के बारे में थी। ओके। और वो इतनी अच्छी लगी कि मैंने जिसको सुनाई तो उन्होंने कहा कि किसने लिखी है, तो मैंने यहाँ से आप समझो कि बेइज्जती मेरी यहाँ से शुरू हो गई। तो मैंने कहा जी मैंने लिखी है, तो उन्होंने यकीन नहीं किया, बाद में यकीन भी कर लिया। तो ऐसे कि जैसे उन्होंने क्या उन्होंने की गवाह ना, तो मैंने ना फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन मैं कभी कभी लिख लेता था। तो अभी तो मैं ज़िंदगी की दौड़ में मैं ऐसे चल रहा था, तो मुझे कभी लिखने का ऐसे मौका नहीं मिला, बहुत कम मैंने लिखा। लेकिन मैंने एक मेरी और नज़म है जो है पीर फ़कीरां पिछे सर, एक और भी जाने से पहले, क्योंकि मैं रजिस्ट कर रहा हूं, हालांकि मैं ऐसे कर रहा था क्लोज कर दूं जी, एक लास्ट पोएम सर, देन वी क्लोज द सेशन। चलिए मैं फिर वो एक और सुना देता हूँ आपको। पीर फ़कीरां पिछे भजदे, थक गए लोकी कर कर सजदे। वाह। चिल्ले कट्टे जंगल बेले, कबरां ते भी लग गए मेले। फिरदी किथे दुनिया सारी, रब दी खोज विच मारी मारी। चाहुना है जे रब दी यारी, हो जा मां दे सदके वारी। प्यो दा तू आखा ना मोड़ी, भैणां दा भी दिल ना तोड़ी। सब तो सोहना फर्ज निभावी, बच्चियां रिज़्क हलाल खुआवी। पूरा तोली मिठा बोली, भेद किसे दा कदी ना खोली। सच बोली ते सच दा खावी, दुखी दिलां दा दर्द वटावी। दौलत ते अतरावी ना तू, शोर शराबा पावी ना तू। केड़ियां कसमां कैसे दावे, अगला ही साह भावें ना आवे। तगड़ा देख के तू ना डोली, माड़े अगे हौली बोली।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀ ਤੂੰ, ਆਪਣਾ ਮੁਜਰਮ ਮਾਫ ਕਰੀ ਤੂੰ, ਜਗ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਲਈ, ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵੀ ਤਾਨੇ ਸਹਿ ਲਈ, ਮਾਨੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਵੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਵੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਲੱਭਣਾ ਏ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ, ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ, ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਂਗਾ. سر جی بہت اچھا لگا سلمان خان. آئی ریئلی اپریشیٹ بیکاز آف دا پاسٹی آف ٹائم دس ناٹ الاؤ کہ ہم اس کو مزید آپ کے ساتھ ایک علیحدہ ایک اور نشست میں سمجھتا ہوں یہ سلمان خان صاحب کے ساتھ لازمی ہوگی. اور آج کے سیشن کی جو بہت کچھ ہے لاٹ آف لرننگس, آج میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں پوری گفتگو کو کہ ایک نقطے وچ گل مکتی ہے. وہ جو نقطہ تھا وہ محنت کا تھا, اور اگر نیچے لگ جائے تو وہ نقطہ محبت بن جاتا ہے. تو سلمان صاحب کی یہ پوری گفتگو یہ محنت اور محبت کی گفتگو تھی. اور انٹرویوز تو ہم بہت سیشنز کرتے ہیں, لیکن ایک ایسا سی او جس میں اپنی زندگی, اپنا گھر, اپنی دنیا اور سب سے بڑھ کر اپنے خدا اور اپنی آخرت کو بھی بیلنس کیا ہے. دیٹ از دا سیکرٹ آف بیوٹی آف لائف اینڈ فلاسفی آف لائف, بیلنس. یہ پوری یونیورس ایک بیلنس سے چلتی ہے. تو اس پورے پروگرام کو آپ اپنے ہمارے سی او ٹوڈے ٹی وی پہ, سی او کلب میں اور سی او ٹوڈے میگزین کی سائٹ پہ, پیج پہ آپ اس کو ایڈیٹڈ ورژن دیکھیے اور اپنی فیڈ بیک دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ